السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في مقام آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، پچھلے جمعۃ المبارک میں منافقین کی 5 نشانیوں کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اور آج مومن کی چند نشانیاں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 18واں پارہ اور اس کا آغاز۔ جب مسلمان مکے کے اندر ابھی نئے نئے مسلمان تھے تو کافروں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے، مارنا، پیٹنا، دھکے دینا، حتیٰ کہ ان کی قمیض اتار کر ان کو کوئلوں کے اوپر لٹا دینا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنانا، ان کے مال و دولت کو چھین لینا، یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا۔
اور اللہ تعالی کی طرف سے مسلمانوں کو ابھی حکم تھا کہ تم نے برداشت کرنا ہے، جواب نہیں دینا۔ یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ مار کھا لو، ظلم کروا لو، لیکن تم نے ابھی کچھ کہنا نہیں۔ تو وہ کافر پھر مسلمانوں پر نا آوازیں کستے، باتیں کرتے اور کہتے دیکھو یہ کتنے احمق ہیں، بے وقوف ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، اپنی ساری زندگی خراب کر رہے ہیں، ایسے ویسے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ حقیقی بات ہے، یقینی بات ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ مومن مار کھا رہے ہیں، ناکام ہو گئے۔ تم یہ سمجھتے ہو ان پر ظلم ہوا، ناکام ہو گئے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے مال و دولت کو چھین لیا گیا تو ناکام ہو گئے۔ نہیں نہیں نہیں، حقیقی کامیابی اہل ایمان کے لیے ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقینی طور پر مومن کامیاب ہو گئے۔ جب تک بندہ مومن نہیں ہے، چاہے اس کے اندر کروڑ خوبیاں ہیں، ناکام ہے، اور جب بندہ مومن ہے اس میں ہزاروں غلطیاں بھی ہوں، وہ انسان کامیاب ہے۔ عبداللہ بن جدعان ایک ایسا شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گول گول کر پلاتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔ ذرا تصور میں پیچھے جائیں کہ 1400-1500 سال پہلے جو لوگ عمرے اور حج کے لیے جایا کرتے تھے وہ لازمی نہیں کہ امیر ہوں، بس ان کے پاس سواری ہوتی یا پیدل کئی مہینوں اور سالوں کا سفر کر کے وہاں پہنچ جاتے۔ اب وہاں رہائش کے لیے کوئی ہوٹل نہیں تھے، کھانے کے لیے بھی کوئی ہوٹل نہیں تھے۔ اب اتنی دور سے گیا بندہ، اپنے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کیسے کرتا؟ تو مکے کے کچھ ایسے رحم دل افراد تھے جو آنے والے حاجیوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، ستو پلاتے، رہائش دیتے، ان کا احترام کرتے۔ یہ اس وقت کے اعتبار سے انسانیت کی خدمت کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ عبداللہ فوت ہو گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں پیغمبر علیہ السلام عبداللہ کی نیکیاں تو بڑی تھی لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکا، تو وہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ فرمایا عائشہ اس کی نیکیاں کروڑوں تھیں لیکن ایمان نہیں تھا، اللہ کی قسم ایک نیکی بھی قبول نہیں ہوئی۔ تو کامیاب کون ہوا؟ قد افلح المؤمن، مومن کامیاب۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے، آپ نے کہا ٹھہر جاؤ میں ذرا اس سے مل کر آتا ہوں۔ اس کو جا کر ملے اور اس کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا اور اپنا تعارف کروایا اور کہا کلمہ پڑھ لے، تیری دنیا بھی بدل جائے گی، تیری آخرت بھی بدل جائے گی۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو حضور کے ساتھ کہتا ہے میں پھر آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چل۔ ابھی تھوڑا ہی آگے ہوئے تو دشمن نے حملہ کر دیا، فوراً راستے میں جنگ شروع ہو گئی اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بعد میں کافر بھاگ گئے۔ آپ نے اپنے شہید ہونے والے صحابہ کو دیکھا تو وہ شخص جو ابھی کلمہ پڑھ کے آیا تھا اس کی میت بھی وہاں موجود تھی۔ آپ نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے اس کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا، اس کے رخساروں سے آپ نے وہ مٹی کو جھاڑا اور آپ فرما رہے تھے عاملہ کلیلہ و اجیرہ کثیرہ، اے صحابہ اس کا عمل بڑا تھوڑا تھا لیکن ہمیشہ کی جنت کا وارث بن چکا ہے۔ قد افلح المؤمن، کامیابی مومن کے لیے ہے، مومن کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں۔ اب مومن کون ہے؟ مومن کی صفات کیا ہے؟ کس کو مومن؟ میں اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتا ہوں، حاجی نمازی سمجھتا ہوں، کیا میں بن جاؤں گا؟ کیا میرا دوست مجھے کہتا ہے تو مومن اور میں اسے کہتا ہوں تو مومن، ہم ایک دوسرے کو مومن کہتے رہے تو ہو جائیں گے؟ نہیں، مومن کے لیے کچھ کردار اور کریکٹر چاہیے، کچھ اوصاف اور خوبیاں چاہیے۔ پہلی خوبی مومن کون ہے؟
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کی پہلی نشانی یہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ دیکھو، نماز میں خشوع کرتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ خشوع کرتے ہیں۔ اگر نماز پڑھے ہی نہ تو وہ مومن کیسے ہو گیا؟ مومن صرف نماز پڑھنے والا نہیں، نماز سے اگلی کیفیت کہ نماز پڑھ بھی رہا ہے اور نماز کے اندر اس کا خشوع موجود ہے۔ صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر اس کا خشوع موجود ہے۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کا اصل تعلق دل کے ساتھ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اس کی دلی کیفیت ایسی ہو کہ اس کے اوپر اللہ کا روب طاری، اللہ کی ہیبت، اللہ کا تصور اس کے دل و دماغ میں موجود ہو، اور ظاہری کیفیت بھی ایسی ہو کہ محسوس ہو کہ یہ کسی سے ڈر کر کھڑا ہوا ہے۔ کھڑا تو ہم اپنے بھائی کے سامنے بھی ہوتے ہیں، اپنے دکاندار کے سامنے بھی ہوتے ہیں، اپنے گھاٹ کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت اور ہو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت اور ہونی چاہیے۔ میں گھاٹ کے سامنے بھی ایسے ہی کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی کھڑا ہوں، میں اپنی اولاد کے سامنے بھی ایسے ہی کھڑا ہوں اور اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی کھڑا ہوں، نہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع ہو۔ خشوع کیا ہے؟ دلی کیفیت اللہ کی طرف ہو، ظاہری کیفیت بھی ڈرنے والی ہو۔ ظاہری کیفیت ڈرنے والی کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ اپنی نگاہ ادھر ادھر نہیں اٹھانی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سامنے ہر شے کو دائیں بائیں کا نظارہ کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے سامنے کھڑے ہو تم، اللہ کے سامنے کھڑے ہو تم بھائی۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ہاتھ کبھی سکون نہیں لیتا ہے۔ بعض تو ہمارے دوست آتے ہیں، وضو بنایا تب اس طرح فولڈ کیے ہوئے تھے اور جب نماز شروع کر لی اس کے بعد یہ نماز کے بعد ایسے فولڈ کر کے سیدھا کر کے یہ اپنے باندھ رہا ہے اور نماز میں کھڑا ہے۔ بس رکعت نہ گزر جائے، نماز کا جو مرضی حال ہو جائے۔ ہمارا دوست آتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اب داڑھی کی خیر نہیں ہے، ساری داڑھی کو سیدھا کرنا نماز کا حصہ ہوتا ہے۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کپڑوں کو سلوٹ نہ پڑ جائے، کپڑوں کے اوپر وقت نہ پڑ جائے، ہم اپنی قمیض کو آگے پیچھے سے پوری کیفیت سے صاف اور بہتر کر رہے ہوتے ہیں اور پوری توجہ اپنے کپڑوں پر ہوتی ہے۔ بھئی کہاں کھڑے ہو؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، یہ نماز ہے تیری۔ کسی بڑے دفتر میں جاتے ہو تو پہلے ہی فون سائلنٹ پہ لگا دیتے ہو، کسی بڑے افسر کے سامنے جاتے ہو تو آرام سے ٹینشن ہو کے کھڑے ہو جاتے ہو اور ادھر ادھر دیکھتے بھی نہیں ہو، توجہ سے بات سنتے ہو، اور اللہ کے سامنے آتے ہو تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز ایسے پڑھو کہ نظر آئے کہ یہ اللہ سے ڈر رہا ہے، کیفیت ایسی ظاہر ہو جائے کہ اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا کی کوئی خیر خبر نہیں۔ کتنے بیسیوں واقعات میری نظر کے سامنے۔ وہ ایک واقعہ جو ہمارے ہندوستان کے بڑے بزرگ تھے، علماء میں شامل تھے، عبداللہ محدث غزنوی رحمہ اللہ۔ نماز پڑھائی، سلام پھیرا، پھیرنے کے بعد دائیں اور بائیں دیکھا تو زمین گیلی نظر آئی، تو کہا بارہ شد۔ صحن میں نماز پڑھی اور پڑھ کے پوچھتے ہیں بارش ہوئی ہے؟ کہتے سارے مسکرانے لگے کہ تمہیں نہیں پتا چلیا بارش ہوئی؟ تو کہتے واللہ عبداللہ را خبر نہ شد، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بارش ہو۔ یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، نہیں کر سب کہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کو مثال سے سمجھو، بسا اوقات تم کسی ایسی گہری سوچ میں لگے ہوتے ہو کہ تیرے پاس سے کوئی گزر جاتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی، کسی گہری سوچ میں لگے ہوتے ہیں، نظر چاہے سامنے بھی ہو آگے سے گزر جائے پتہ نہیں چلتا، اور بسا اوقات آدمی سامنے سے اشارہ کرتا ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے بس یار میں کسی خواب کسی سوچ سے کھبیا ہوا تھی۔
امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد آئے ان کے پاس اور آ کر کہنے لگے میں نے ایک نیا باغ لگایا ہے، اس کا پہلا پھل ہے، پہلا پھل اتارنے کے لیے امام صاحب اگر آپ میرے باغ میں آ کے دعا کر دیں اور اپنے ہاتھ سے پہلی مرتبہ پھل اتاریں اللہ برکتیں دے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، زور کی نماز میں مسجد میں پڑھ کے تیری باغ میں آ کر 2 سنتے بھی پڑھ لوں گا، نماز کی بھی برکت ہو جائے گی، تیرے لیے دعا بھی کر دوں گا۔ گئے اور جا کر 2 رکعت پڑھنی شروع کی۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد کہا یار یہ ذرا میری قمیض اٹھا کر دیکھ، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ شاگرد نے قمیض کو اٹھایا تو اندر سے بڑ، جو پیلے کلر کا بڑ ہوتا ہے، وہ نکالا تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ان کی کمر کے اوپر 16 سے 17 جگہ ڈنگ مارا ہوا تھا اور ان کی کمر سوج چکی تھی، لیکن امام صاحب نے نماز میں نہ اپنے آپ کو حرکت دی اور نہ ہمیں محسوس ہوا کہ امام کو کچھ ہو رہا۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ نماز کے اندر مکھی آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ تھوڑا سا ہلکا سا کوئی کھٹکا ہو جائے تو ہماری نظریں دائیں بائیں چلی جاتی، ایک مچھر پاس آ جائے تو ہمارے ہاتھ ہساری نماز کے اندر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں قاری صاحب نماز کی وہ روح حاصل نہیں ہوتی، قاری صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں کم بھی تولے جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں گانے بھی سنے جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں بے حیائی کے کام بھی کرتے جاتے ہیں، لیکن رب تو کہتے تھے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن مجھے کیوں نہیں روک رہی، اس کو کیوں نہیں روک رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تیری اور میری نماز صحیح اور درست نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے نماز ایسی ہو کہ جس میں توجہ ایسی ہو کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ اب اس جملے پر غور کیجیے گا، آپ نے ایک صحابی سے کہا الا تتق اللہ، اوے تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں، اوے اللہ کا حیا نہیں ہے تمہیں، الا تنظر کیف تصلی، اوے تو کیسے نماز پڑھ رہا ہے، تجھے علم نہیں؟ فإن المصلی اذا یقوم فإنه یناجی ربہ، نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، وہ پہاڑ اتارنے کے لیے یا بس بوجھ اتارنے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، نمازی نماز میں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ سے باتیں کرنی ہے تو تیرے ہاتھ ادھر ادھر کیوں؟ جب اللہ سے گفتگو کرنی ہے تو تیری نظر ادھر ادھر کیوں؟ جب اللہ سے گفتگو کرنی ہے تو تیری سوچیں ادھر ادھر کیوں؟ حدیث ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کی، اللہ سے باتیں کیسے ہیں؟ جب نمازی چاہے امام ہو چاہے مقتدی، چاہے آگے کھڑا ہو چاہے پیچھے، جب نمازی کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حامدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نا الرحمن الرحیم، پھر تصور رکھو، یہ سوچ رکھو، یہ خیال پیدا کرو کہ جب میں آ کر کہہ رہا ہوں نا الحمدللہ رب العالمین، تصور کرو ایک باری میری ہے اور ایک باری میرے رب کی ہے، میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ پھر یہ تصور رکھو، حدیث ہے صحیح مسلم میں ہے، جب کہتے ہیں نا الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، یہ تو میری شانیں بیان کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں یہ تو میری بڑائیاں بیان کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے بندے کا تعلق جڑ چکا ہے۔ پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دے دے، یہودیوں کا نہیں چاہیے، عیسائیوں کا نہیں چاہیے، گمراہوں کا نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتے جا میں نے تمہیں عطا فرما دیا۔ پھر بندہ کہتا ہے آمین، اللہ کہتے ہیں میں نے قبول فرما لیا۔ اب یہ اللہ کے ساتھ باتیں، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم نے یہ تصور ہی چھوڑ دیے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے آ کے نماز شروع کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، بس ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو؟
تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو۔ جب تم اپنے محبوب سے بات کرتے ہو نا تو اس کی بات سنتے بھی ہیں، اس کے ساتھ بات کرتے بھی ہیں۔ تو کامیاب وہ لوگ ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جس کی نماز کے اندر خشوع ہے، جس کی نماز کے اندر توجہ ہے، اس کے ہاتھ جہاں حکم ہے وہاں باندھے ہیں، جہاں نگاہ کا حکم ہے وہاں رکھی ہے، اور دل و دماغ کے ساتھ پوری نماز کی طرف حاضر ہو جاؤ، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا نمازی نماز کے لیے آئیں گے، کسی کو اس کی نماز کا 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 8واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 5واں، تیسرا، دوسرا، اور کچھ ایسے ہیں جس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ ان کی نماز کی توجہ کے اعتبار سے یہ ثواب ملتا ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں میں توجہ قائم کرنی ہوگی، ادھر ادھر دیکھنے سے پرہیز کرنا ہوگا، ادھر ادھر کی سوچوں سے پرہیز کرنا ہوگا، اور اپنے ہاتھ، اپنا چہرہ، اپنے وجود کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہوگا، تب ہم کامل مومن بن جائیں گے۔ اگلی صفت والذین هم عن اللغو معرضون، اہل ایمان وہ ہے جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لغو کام، لغو کیا ہے؟ جس کا فائدہ کوئی نہیں، یہ وہ لغو ہے۔ جس کا مقصد کوئی نہیں، وہ لغو ہے۔ جس کا ثواب نہیں، وہ لغو ہے۔ لغو کاموں سے اہل ایمان اعراض کرتے ہیں، اور اہل ایمان کی دوسری جگہ پر نشانی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر وہ کسی جگہ سے گزرتے ہیں وہاں لغو کام ہو رہا ہے تو وہ بڑی شائستگی اور بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، کھڑے بھی نہیں ہوتے۔ اور اگر کسی ایسی محفل میں پہنچ جائیں جہاں لغو باتیں ہو رہی ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ مومن لغو باتوں کو سنتے ہیں تو فوراً اس سے اعراض کر کے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ جو ڈرامے ہیں یہ کیا ہے؟ لغو ہے۔ یہ فلمیں ہیں، یہ کیا ہے؟ لغو ہیں۔ یہ قوالیاں ہیں، کیا ہے؟ لغو ہیں۔ یہ گانے ہیں، کیا ہے؟ لغو ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ شعر و شاعری کی مجلس کیا ہے؟ یہ لغو ہے۔ ایک دوسرے کو لطیفے سنانا کیا ہے؟ لغو ہے۔ اور آج موبائل کے اندر تو اکثر افراد لغویات میں مصروف ہے، کیا ہے؟ بس یہ میچ دیکھ رہا ہے۔ بھئی کیا کر رہے ہو؟ اپنا وقت ضائع کر رہے، لغو کاموں میں مصروف۔ بس کیا ہے؟ آج موبائل ہاتھ میں ہے، اب اس کے اوپر گیمیں کھیلی جا رہی، لوڈو کھیلی جا رہی ہے، تاش کھیلی جا رہی ہے، اس کے اوپر وہ سنوکر کھیلا جا رہا ہے۔ یہ جو ساری تو نے گیموں کی سٹیجیں پار کر لی، مجھے بتا تمہیں کیا ملا؟ اللہ کی قسم آج اس کو گناہ نہیں سمجھا گیا، آج اس کو غلطی نہیں سمجھا گیا، آج اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، اور بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا اکثر افراد اس لغو کام میں مصروف ہیں، لیکن پتا ہے کتنا بڑا یہ جرم بھی بن جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابی جن کا نام کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کعب بڑے عظیم افراد میں شامل تھے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا اور کہا کعب کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کعب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز دنیا میں ہوگا کہ آقا مدنی فرما دیں اے کعب میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ جب ماں کو بات یہ پتا چلی نا کہ میرے بیٹے سے آقا محبت کرتے ہیں تو ماں نے خوشی میں آ کر کہہ دیا ہنی لکل جنت یا کعب، اے کعب تجھے جنت مبارک ہو، تیری جنت تو کنفرم ہو چکی، کیونکہ آقا تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بات سنی اور کہا مہلن یاہم، اے ماں رک جا، تیری محبت اپنی جگہ پر، تجھے کیا پتا یہ کعب آئندہ زندگی میں کسی لغو کاموں میں مصروف ہو جائے، اور اگر یہ لغو کاموں میں مصروف ہو گیا تو اول مرحلے میں یہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لغو کاموں کی وجہ سے اس کو جنت میں جانے سے روک لیا جائے گا اور سب سے آخر میں بھیجا جائے گا۔
لغو کام، فضول کام، یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کا مقام نہیں ہے۔ مومن ہر وقت مصروف ہونا چاہیے، کس میں؟ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہونا چاہیے۔ مومن کی زبان اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہی آپ فارغ ہوں تو آپ اپنے آپ کو کھڑا کر لیں۔ جب آپ فارغ ہوں تو آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکا دیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں، یہ آپ کی ذمہ داری۔ لغو کاموں میں مصروف ہونا، فضول کاموں میں مصروف ہونا، اس کی مختلف قسم کی شکلیں تمہارے سامنے ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی لغو کام کو پسند ہی نہیں کیا، زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو۔ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام انسان نے قبول کر لیا، اب اس کی بہترین خوبی یہ ہے کہ فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ اور دوسری جگہ پر وہ واضح حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا ایمان ہے کہ میرا ایک اللہ ہے، جس کا یقین ہے کہ قیامت آنی ہے، اس پر فرض اور لازم ہے اپنی زبان سے یا تو اچھی بات نکالے یا خاموش رہے، لغو بات اپنی زبان سے کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ لغو کام، لغو باتیں، لغویات میں مصروف، یہ بلا وجہ اپنے ٹائم کو ضائع کرنا، یہ شریعت میں اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اور اہل ایمان کامیاب لوگوں کے لیے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اہل ایمان وہ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ دیتے ہیں۔ تیسری نشانی آگے فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ سورت تو مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی، زکوٰۃ کا حکم مدینہ میں نازل ہوا تھا۔ زکوٰۃ جو فرض ہوئی نا سال بعد 2.5%، جو 7.5 تولے پر سونے پر یا 52 تولے چاندی پر، یہ زکوٰۃ کا سارا معاملہ تو مدینہ میں نازل ہوا تھا، پہلے زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن یہاں زکوٰۃ کا ذکر مکے میں آیا ہے۔ اس کا مطلب نفلی صدقے کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ پہلے صرف نفلی صدقہ و خیرات کرنے کا حکم تھا۔ ہمارے ہاں فرضی زکوٰۃ کی طرف بھی توجہ بعض لوگوں کی کم ہوتی ہے، اور نفلی کی طرف بعض لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ایک جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قاری صاحب سے یہ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، قاری صاحب جی زکوٰۃ پہلے بھی دی جا سکتی ہے؟ قاری صاحب کہتے ہیں ہاں، اگر کوئی حالات ایسے ہیں تو دی جا سکتی ہے۔ پھر وہ سارا سال نا کچھ پیسے دیتے رہتے ہیں، جب سال آتا ہے اس کے بعد وہ حساب کر کے وہ سارا زکوٰۃ میں شامل کر کے تو بعد میں جتنی تھوڑی سی رہتی وہ ادا کر کے کہتے ہیں میری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، لیکن جو اصل شریعت کے اندر ایک زکوٰۃ فرضی ہے اور ایک زکوٰۃ نفلی ہے، جس طرح نماز کے 2 حصے ہیں، فرضی نماز اور نفل و نوافل، اسی طرح زکوٰۃ کے بھی 2 حصے ہیں، فرضی زکوٰۃ اور نفلی صدقہ و خیرات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نفلی طور پر بھی صدقہ و خیرات کریں اور فرضی طور پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، کیونکہ روز قیامت جب فرض نمازوں میں کمی پائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے انظروا هل لعبدی من تطوع، فرضوں میں تو یہ پاس نہیں ہو سکا، دیکھو اس کے نفل ہیں، اس کے نفلوں کے نمبر اٹھا کر اس کے فرضوں کے ساتھ ایڈ کر کے پھر دیکھتے ہیں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ فرضی زکوٰۃ میں اس سے غلطیاں ہو گئی، فرضی زکوٰۃ میں یہ نقصان کر بیٹھا اپنا، فرضی زکوٰۃ کے اندر اس سے کوئی ایسی چوک ہوئی یا کوئی ایسے معاملے ہوئے، فرضی زکوٰۃ میں یہ پاس نہیں ہو سکا، اس کے کچھ نمبر کم ہیں، دیکھو میرے بندے کے نفلی صدقہ و خیرات بھی ہے کہ نہیں ہے، اگر نفلی صدقہ و خیرات ہے تو اس کو اٹھا کر فرضی کے ساتھ ملا دو، اگر یہ پاس ہوتا ہے تو یہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیں نفلی طور پر بھی فرض کے علاوہ، سالانہ کے علاوہ ویسے بھی صدقہ و خیرات کی طرف توجہ کرنی چاہیے،
نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کرنا چاہیے اور اپنے لغو کاموں سے اعراض کر کے اللہ کی عبادت کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، شعبان کے حوالے سے کتاب و سنت میں کیا معاملات اور بیانات ہوئے ہیں؟ شعبان کے مہینے کے حوالے سے ایک بات جو صحیح حدیث میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں میرے پیغمبر علیہ السلام سب سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ باقی 10 مہینوں کے مقابلے میں، یعنی ایک تو رمضان ہے، باقی 11 رہ گئے، ان 11 کے اندر سے 10 میں سے اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے روزے شعبان میں رکھتے تھے نفلی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے، پورے شعبان کے۔ اور اس شعبان کے مہینے کے حوالے سے جو صحیح بات ہے، اس مہینے میں سالانہ انسان کا نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے، لیکن کس طریق کو یہ پتا نہیں۔ ایک ہے روزانہ کا، فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، عصر تک رہتے ہیں، پھر عصر کے وقت آتے ہیں، فجر تک رہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں۔ یہ روزانہ ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے 3 دن بعد، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو 3 دنوں کا اکٹھا انسان کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سالانہ، سال کا انسان کا جو نامہ اعمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتا ہے شعبان کے مہینے میں، لیکن تاریخ متعین نہیں۔ اس وجہ سے آقا کہتے تھے اس مہینے میں 2 وجہ ہیں۔ ایک تو لوگ ذرا غفلت کا شکار ہوتے ہیں، چلو رمضان آئے گا تو معافی مانگ لیں گے، رمضان آئے گا تو زیادہ نمازیں پڑھ لیں گے، رمضان آئے گا تو عبادت کر لیں گے، اس وجہ سے شعبان میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا کہ شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں رمضان کی وجہ سے شعبان میں سستی کا مظاہرہ نہیں کروں گا، بلکہ آگے سے بڑھ کر عبادت کروں گا، اور میں شعبان کے مہینے میں مزید عبادت کروں گا تاکہ کسی بھی دن میرا نامہ اعمال جب اللہ کے پاس جائے تو میں حالت صیام، حالت روزہ کے اندر ہوں اور میرا نامہ اعمال پہنچے۔ اس وجہ سے آپ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا۔ ہمارے بعض دوست و احباب نے یہ 15 شعبان مقرر کی ہوئی ہے، لیکن کتاب و سنت میں اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں۔ یہ لفظ سن لیں، صحیح دلیل نہیں۔ جھوٹی دلیلیں یا جھوٹے بنائے ہوئے واقعات بہت سارے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صحیح بات جو پکی اور یقینی ہو کہ اس رات کو عبادت کرنی ہے، رات کو نامہ اعمال پیش ہونے ہیں، رات کو فیصلے ہونے ہیں، جتنے پیدا ہونے والے، فوت ہونے والے، جنتی جہنمی، یہ اس رات کے ساتھ خاص کرنا اللہ کی قسم کسی صحیح جگہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ صرف بناوٹی باتیں ہیں جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں، بس چل رہا ہے اور دنیا چلا رہی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بعض دوست رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، آپ نے اس روزے سے منع کیا۔ ایک ہے سارا شعبان رکھیں یا اکثر شعبان رکھیں،
یا ایک بندہ ہر سوموار اور جمعرات کا رکھ رہا ہے اور اچانک رمضان سے پہلے سوموار آ جاتی ہے، رمضان سے پہلے جمعہ آ جاتا ہے، تو وہ اپنی اس روٹین کے اعتبار سے روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ استقبال رمضان کا استقبال کرتے ہوئے آمد کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، تو میرے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے، لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، رکھنے ہیں تو سارے شعبان میں رکھو یا اکثر شعبان میں رکھو یا سوموار اور جمعرات کا رکھتے رہو، خاص کر صرف رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنا یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ نے منع کیا ہے۔ اہل ایمان جو کامیاب و کامران ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ توجہ تینوں کاموں میں ہو، ایک دل و دماغ حاضر ہو، ایک ظاہری اعضاء اللہ کے سامنے اس طرح جھکے ہوئے ہوں، گردن اکڑا کر دائیں بائیں دیکھنا یا اس طرح اکڑ کر کھڑے ہونا اور عجیب سی حیت اور کیفیت بنانا یہ درست نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہو نا آہستہ پڑھو اور سمجھ کر پڑھو کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ یہ تینوں کیفیتیں، دل کی دماغ کی کیفیت، ظاہری اعضاء کی کیفیت، اور جو پڑھا جا رہا ہے اس کو کتر کتر کر جلدی جلدی بس وہ مشین کی طرح دوڑ لگا کر نہ پڑھو، آرام آرام سے لطف لے کر پڑھو، تو یہ نماز کے اندر خشوع ہو۔ اس کے بعد لغو کاموں سے، فضول کاموں سے پرہیز کرو۔ لغو کاموں کی سب سے بڑی جڑ یہ ہے، اور دوسرا یہ فلمیں، ڈرامے، گانے اور اس طرح کے کام، اور پھر وہ بس وہ پھٹے پر بیٹھا ہے بس گپے مار رہے ہیں، فضول کام میں نہیں، بلکہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑو۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ جو تمہارے پاس مال ہو اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور اس میں سے ویسے بھی